السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ریگستان کی تپتی ہوئی زمین، سورج آگ برسا رہا تھا، ہوا بھی جیسے جل رہی ہو۔ یہ وہ لمحے تھے جب تاریخ ایک ایسے باب لکھنے جا رہی تھی جسے رہتی دنیا تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ تھا میدان کربلا کا واقعہ، جہاں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مدینہ سے ایک قافلہ نکلا، نہ کوئی لشکر نہ کوئی جنگی تیاری، بس سچ کے علمبردار۔ اس قافلے کے سردار تھے امام حسین بن علی، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے چہرے پر سکون تھا مگر دل میں امت کی فکر۔ ان کے ساتھ ان کے اہل بیت، بچے، خواتین اور چند وفادار ساتھی تھے، کل تعداد صرف 72۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر، ہزاروں کی تعداد میں، جنہیں دنیاوی طاقت، حکومت اور لالچ نے اکٹھا کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ حسین کو جھکا دیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین سر کٹوا سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ کربلا کی سرزمین پر جب یہ قافلہ پہنچا تو پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک پیاس، معصوم بچے تڑپتے رہے، خیموں میں سکوت اور آنکھوں میں آنسو، لیکن زبان پر شکوہ نہیں، صبر اور اللہ پر یقین۔ رات کا وقت، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اندھیری رات ہے، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جواب آیا، اے حسین، اگر ہمیں 1000 بار بھی قتل کیا جائے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ 72 لوگ تھے جنہوں نے وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان میں سب سے پہلے قربانی دینے والوں میں تھے حضرت علی اکبر، جوان بیٹا جس کا چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا۔ جب میدان میں گئے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ گواہ رہنا، میں اپنے سب سے پیارے کو تیرے راستے میں بھیج رہا ہوں۔ پھر ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں جاتے گئے۔ حضرت عباس بن علی، وفاداری کا پہاڑ، جب بچوں کے لیے پانی لینے نکلے تو ہاتھ کٹ گئے مگر مشن نہ چھوڑا۔ آخرکار شہادت نصیب ہوئی، لیکن وفا کی مثال بن گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا، حضرت علی اصغر، پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین اسے لے کر میدان میں آئے اور کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو، لیکن جواب میں تیر آیا اور معصوم گلے کو چیر گیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ آسمان بھی رو پڑا۔ ایک طرف بزرگ صحابہ جیسے حبیب بن مظاہر، جنہوں نے بڑھاپے میں بھی وفا نبھائی، دوسری طرف نوجوان اور حتیٰ کہ غلام بھی، سب ایک ہی مقصد کے لیے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ 72 شہداء میں شامل تھے اہل بیت کے افراد، صحابہ، غلام، نوجوان اور بزرگ۔ ہر ایک کی کہانی الگ، لیکن مقصد ایک، اللہ کی رضا۔ آخرکار وہ وقت آیا جب میدان میں صرف ایک ہستی باقی رہ گئی، امام حسین بن علی، زخمی، پیاسے، اکیلے، لیکن چہرے پر نور۔ دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے آخری سجدہ کیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یوں کربلا کا میدان خاموش ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایک انقلاب جنم لے چکا تھا۔ یہ 72 شہداء صرف افراد نہیں تھے، یہ ایک پیغام تھے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی پہچان تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو کربلا کے 72 شہداء نے اپنی قربانی سے دنیا کو دیا۔ اگر تم کبھی سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑے ہو تو کربلا کو یاد کرنا، کیونکہ وہاں صرف 72 تھے، لیکن آج پوری دنیا ان کے نام کو سلام کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔